بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج ہم مثنوی شریف کا 9واں درس پڑھیں گے جو 5 اشعار پر مشتمل ہے۔ پہلا مصرع: نہ ہر صوفی بود صافی ز درون، چون دلش سیاه بود در زیر خون۔ ترجمہ: ہر صوفی باطن سے پاک نہیں ہوتا اگر اس کا دل خون کے نیچے کالا ہو۔ تشریح: ظاہر میں صوفیانہ لباس یا چہرہ رکھنے والا ہر شخص باطنی طور پر صاف نہیں ہوتا۔ ظاہر میں صوفیانہ لباس یا چہرہ رکھنے والا ہر شخص باطنی طور پر صاف نہیں ہوتا۔ اصل صفائی دل کی ہوتی ہے، نہ کہ صرف جسم کی یا لباس کی۔ دوسرا مصرع: آں کے در دل نور حق باشد پدید، سخت پنہاست و ناید در دید۔ ترجمہ: جس کے دل میں اللہ کا نور موجود ہو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں ہوتا۔ تشریح: اللہ کا نور دلوں میں چھپ کر چمکتا ہے، نہ کہ ظاہری لبادوں یا دعووں میں سچائی چھپی ہوئی ہوتی ہے، سچائی چھپی ہوتی ہے، مشہوری میں نہیں۔ تیسرا مصرع: صوفی کو ہر لباس ناز کرد، از صفا و نور حق او باز ماند۔ یعنی جس صوفی نے اپنے لباس پر فخر کیا وہ صفا اور نور الہی سے محروم ہو گیا۔ لباس یا وضع قطع پر فخر انسان کو روحانی مقام سے گرا دیتا ہے۔ اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے۔ چوتھا مصرع: آب کوثر بر دل پاک آید روا، دل سیہ را کی بود آ کیمیا۔ کوثر کا پانی پاک دل پر ہی اثر کرتا ہے، کالا دل اس نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور ہدایت صرف ان دلوں پر اترتی ہے جو حسد سے پاک ہوں، کینہ سے پاک ہوں اور دنیا کی محبت سے صاف ہوں۔ پانچواں مصرع: دل شود روشن چوں باشد بی ریا، زنگ دل شوید ز آب مصطفیٰ۔ دل تب روشن ہوتا ہے جب اس میں ریا نہ ہو اور دل میں میل دھلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ریاکاری یعنی دکھاوا دل کو سیاہ کر دیتی ہے، جبکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دے۔
خلاصہ سبق، یہ اشعار ہمیں سکھاتے ہیں کہ باطنی صفائی ریاکاری سے بچاؤ اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت روحانی بلندی کی اصل بنیاد ہے۔ ظاہری چولا، الفاظ یا شہرت نہیں، بلکہ دل کی سچائی اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ وما علی الا البلاغ۔